ایسا رضا صاحب، اگر بلاول صاحب نے خود کو میاں صاحب کے بیانیے سے ڈیٹیچ کرنا تھا تو اس میں اتنا ٹائم کیوں لیا؟ پہلے جلسے میں کلیئر کر دیتے کہ یہ میاں صاحب کا بیانیہ ہمارا نہیں ہے، اور آج اس کو ڈیٹیچ کر رہے ہیں. اتنے عرصہ وہ نہیں بولے، مین کہ انہوں نے اتنا عرصہ اس کو آن بھی کیا. کیا کہتے ہیں؟ پہلے تو ہمیں یہ میاں صاحب کا بیانیہ، یہ جو آج کل لفظ چل رہا ہے نا بیانیہ نیریٹو کی، اس کو اردو انہوں نے ٹرانسلیشن کی ہے، تو یہ تقریباً ہر ٹاک شو میں یہ لفظ جو ہے نا بہت ریپیٹ ہو رہا ہوتا ہے. میاں صاحب نے ان کو جس نے تقریر لکھ کے دی گوجرانوالا میں، وہ سامنے وہ بڑی اس سے پڑھ رہے تھے فلوئنسی سے، ورنہ ان کا اتنا جو ہے نا جوش خطابت میں اتنے واضح اور اتنی سلیس اور شفاف اردو اکثر سر آؤٹ لائن انہوں نے دی ہوگی نا کہ اس کے اندر رہ کر لکھا جائے. ہاں اچھا خیر، انہوں نے نام لیا اور پہلی دفعہ نام لیا، ٹھیک ہے، اور نام کے جو ابھی ترنجی صاحب بات کر رہے تھے کہ اس کی ٹائمنگ اور وہ ساری مانی خیز ہے، جب ایکسٹینشن کے ووٹس سارا دے کے اور پیچھے 2 سال کی خاموشی کے بعد اچانک یاد آتا ہے کہ جی میرے پیچھے نکالنے میں تو یہ کریکٹر تھے. ٹھیک ہے. اب دوسری طرف ہم پیپلز پارٹی کو چونکہ اس وقت ڈسکس کر رہے ہیں، پیپلز پارٹی کی تاریخ رہی ہے کہ وہ ڈکٹیٹرشپ کے خلاف کھل کر بولتی ہے. ٹھیک ہے. جب بھی ڈکٹیٹر آئے، ضیاء الحق کا نام لے لے کے انہوں نے نعرے لگائے، ضیاء جاوید ضیاء جاوید. ترنجی صاحب کو یاد ہوگا ادھر ایم آر ڈی کے جلسے اور وہ ادھر جلوس میں کھل کے. اس کے بعد جب اے آر ڈی کی تحریک انہوں نے چلائی، میاں صاحب تو جدہ چلے گئے تھے، تو ادھر مشرف کا نام لے لے کر انہوں نے جناب اس وقت جو اور جنرل ان کے ساتھ تھے ان کا نام لے کے وہ مطالبے کرتے تھے کہ ہمیں جمہوریت چاہیے. اب اس بیان کو جس کو کنٹروورسی میں لیا جا رہا ہے، یہ ایک ان کا انگلش میں دیا گیا انٹرویو ہے جس کی ٹرانسلیشن سے نا ایشوز پیدا ہو رہے ہیں. انہوں نے کوئی اس طرح کی بات نہیں کی کہ جس سے یہ پتا چلے کہ وہ کوئی پی ڈی ایم سے نکل رہی ہے پارٹی. انہوں نے کہا کہ میاں صاحب کی اپنی پارٹی ہے، اپنی پالیسی ہے، اگر ان کے پاس انہوں نے نام لیا ہے اور ان کے پاس واضح ثبوت ہے تو وہ سامنے لے آئیں گے. ٹھیک ہے. تو انہوں نے ایک طرح کی جو بال ہے وہ میاں صاحب کے کوٹ میں وہ دی ہے کہ وہ ذرا کھول کے بولے. یہ ایک دفعہ گوجرانوالا میں تقریر کر دینے سے اور کوئٹہ میں تقریر کر دینے کے بعد اب خاموشی ہے. سر اس سے بھی زیادہ کھل کر بولا جائے. نہیں، اب پیچھے بچتا کیا؟ نہیں، 2 دفعہ نام لیا، پیچھے بھی ساری پارٹی لیڈرشپ بیٹھی ہے نا. ایاز صادق نے ایک مانی خیز بیان دیا اور اس کے بعد 100 بیان دیے اس کی وضاحت میں کہ جی ہم اداروں کے خلاف بات نہیں کر رہے، ہم اداروں کے خلاف نہیں، ہمارا نشانہ شاہ محمود قریشی تھا. تو اس میں پہلے ہمیں میاں صاحب کا جو بیانیہ جسے ہم کہتے ہیں، بیانیہ نما چیز جو آج کل سامنے آئی ہے، اس کو پہلے سمجھنا چاہیے. آنے والے کچھ دن دیکھیں کہ وہ کتنی دیر تک اپنے ان خیالات پہ کھڑے رہتے ہیں جب تک کوئی نئی ڈیل نہیں ہوتی. اور جی بی کے الیکشن ہونے جا رہے ہیں، اس کے بعد میاں صاحب بھی ادھر ہی ہیں، بلاول صاحب بھی ادھر ہی ہیں. تو دیکھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ میاں صاحب کا بیانیہ جو ہے وہ کیا کرتا ہے. میاں صاحب ابھی تک بڑے سکون میں بیٹھے ہیں، لندن میں بیٹھے ہیں، اور ان کو پتہ ہے کہ حکومتی اقدامات ان کے خلاف ان کو لانے میں کوئی اتنے کارگر ثابت نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے. اچھا، میاں صاحب تو لندن میں سکون کر رہے ہیں، لیکن ایک اور شخصیت تھی جو لندن میں سکون کر رہی تھی، 7 ماہ تک کیا، لیکن اب واپس آ گئے. محض اتفاق ہے؟ سینٹ الیکشن قریب ہیں، گلگت بلتستان کے الیکشن قریب ہیں، کوئی جوڑ توڑ ہو سکتا ہے، یا صرف محض اتفاق ہے وہ آ گئے بس ٹھیک ہو گئے تو آ گئے ملک میں؟ یہ آنے والے دنوں میں کچھ کلیئر ہوگا. جو بظاہر جب وہ لندن میں پہنچے تو انہوں نے کہا میں اپنا علاج کرانے آیا ہوں. بالکل ٹھیک. اب پہلے تو کبھی 7 مہینے تک ان کا علاج نہیں چلا. اس دفعہ ذرا علاج لگتا ہے لمبا ہو گیا تھا، تو پیچھے کوئی جو ڈاکٹر ہیں یا طبیب ہیں انہوں نے کچھ اب ایسی مرہم دے دی ہے کہ انہیں اشارہ مل گیا ہے کہ اب آپ صحت یاب ہیں اور ادھر بھی آپ کی صحت کے اور سیاست کے کوئی مسائل نہیں ہوں گے. ایک بات جو ہم نے جہانگیر ترین صاحب کی اس میں سیاست میں یا اس عرصے میں دیکھی کہ انہوں نے خاموشی اختیار کیے رکھی. حالانکہ وہ میڈیا نے بہت خبریں چلائی جو کہ اب بعد میں جھوٹی ثابت ہوئی کہ وہ میاں صاحب سے یہ میٹنگ کے لیے تڑپ رہے ہیں اور میاں صاحب نے بڑی شرطیں رکھ دی ہیں. ٹھیک ہے. تو کوئی اس طرح کی جو ملاقات ہے وہ تو نہیں ہوئی. بالکل. اب وہ ادھر آ گئے ہیں. جہاں تک ان کے بزنس کا تعلق ہے، میرا ذاتی خیال ہے کہ اس میں جو جہانگیر ترین صاحب ہیں وہ ذرا کلین بزنس کرتے ہیں. اس کی مثال میں اس طرح دیتا ہوں کہ 2016 اور 17 میں نون لیگ کے دور میں جب کسان کو کسی شوگر مل سے پوری رقم نہیں مل رہی تھی اور نہ ہی ٹائم پہ مل رہی تھی،
انہوں نے اس وقت بھی اپنا ریکارڈ قائم رکھا اور سارے کسانوں کو نہ صرف پورا ریٹ دیا بلکہ وقت پہ ریٹ وہ دیا. اور اس بات کو ان کے جو سیاسی مخالفین تھے وہ اس لیے وہ جانتے کہ جی ان کے پاس دولت کے ریل پیل ہے اور یہ کسانوں سے گنا خرید کے الیکشن جیتنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو جہاں تک بزنس کا تعلق ہے بزنس میں وہ میرے خیال میں کلین ہے. اب وہ جو ایک شوگر انکوائری کمیشن بنا تھا اس کی رپورٹ ایک اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا جی اس پہ ایکشن کرے FIA. ٹھیک ہے. کراچی ہائی کورٹ سندھ ہائی کورٹ نے کہا کہ نہیں اس جو ہے کمیشن کی رپورٹ کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. بالکل. ابھی تو وہ جو رپورٹ ہے وہ بھی کنٹروورشل ہے. ایسا نظر صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جیسا کہ ابھی عاصم صاحب پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں کہ کم از کم روز ویلٹ ہوٹل جو ہے اس کو اگر شامل کر لیا جائے ڈیل میں PIA کی نجکاری میں تو یہ ایک اٹریکٹیو پیکج بن جاتا تھا سرمایہ داروں کے لیے. اب جب اس کو ہی وہاں سے نکال دیا گیا خالی PIA کی سرمایہ جو نجکاری ہے وہ مشکل نہیں ہو جائے گی پھر؟ یہ کہ نجکاری جو ہے نا یہ ہر اپوزیشن اس کے خلاف ہوتی ہے اور ہر حکومت کے ایجنڈے پہ ہوتی ہے. عمران خان اسٹیل مل کی نجکاری کے خلاف PIA کی نجکاری کے خلاف روز ویلٹ کی نجکاری کے خلاف نواز شریف کی حکومت کے خلاف باتیں کرتے تھے. نواز شریف جو تھے ان کی پارٹی وہ پیپلز پارٹی کے خلاف باتیں کرتے تھے کہ یہ نجکاری کے ہے. نجکاری کا عمل جو ہے وہ ہر دور میں جاری رہا ہے لیکن یہ جو روز ویلٹ کا ہوٹل ہے اس پہ کوئی زیادہ ہی اس کو کوئی جو ہے نا میڈیا کی اٹینشن مل گئی. حالانکہ اس کو دیکھے تو پچھلے 3-4 سال میں یہ خسارے میں رہا ہے اور ایک رپورٹ آئی تھی کہ جی ہر مہینے اس کا $1 ملین یہ خسارہ ہے. ایک وقت تھا جب اس پہ حکومت نے اس وقت کی رینوویشن پہ بھی $65 ملین لگائے تھے 2005 میں. تو اس کے بعد اس پہ بہت اچھے اس کی آفر آئی. مشرف گورنمنٹ تھی وہ ذرا اس وقت پاپولر نہیں تھی تو انہوں نے اس کو ہولڈ پہ کیا. اس کے بعد پیپلز پارٹی کے ان کو جوڈیشری میں سانس نہیں لینے دیا تو وہاں سے معاملات چلتے چلتے اب اس پہ آگے کہ پینڈیمک آئی اور ہوٹل کو پرماننٹلی انہوں نے کلوز کر دیا ہے. اب پرماننٹلی کلوز اس کو آپ نے کیا کرنا ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس کو رہائشی فلیٹ میں تبدیل کر دیں یا اس کا کوئی اور کمرشل وہ کریں لیکن ہوٹل کے طور پہ اب یہ قابل استعمال نہیں رہا اس کرائسس کی وجہ سے اور دوسرے کمپٹیشن کی وجہ سے. اب یہ تو ایک صورت ہے. اب اس میں آ گیا نیب. ٹھیک ہے. نیب کو ایک جگہ چاہیے ہوتی ہے پریس میں کہ ہم کوئی ایک ایسا ایشو اٹھائیں کہ ہماری واہ واہ ہو کہ نیب نے جی یہ کر دیا وہ کر دیا. ہاں ٹاسک فورس کا جو ہے رول اس کو لازمی دیکھنا چاہیے کہ ایک ٹاسک فورس بنائی گئی جس کا کام صرف یہی تھا کہ وہ اس کی نجکاری کو روکے. ٹھیک ہے. تو وہاں پہ نیب دیکھے کہ کیا اگر نجکاری ہو رہی تھی تو وہ کیا PIA کے لیے اور ملک کے لیے ٹھیک تھی یا نہیں ٹھیک تھی. لیکن نیب کی کوئی اتنی کیپیسٹی ہے نہیں. اگر وہ روز ویلٹ کے معاملات کو سالو کر سکتی ہے پھر تو PIA بھی اسی کو دے دے اسٹیل مل بھی اسی کے حوالے کر دے کہ یہ بھی ادھر تحقیقات کریں اور بس اس کو معاملات ٹھیک کر دیں. صحیح. اچھا سر نیکسٹ ٹاپک کو بھی ایڈ کر لیتے ہیں. دیکھیے الیکشن میں اس وقت جو بائیڈن یعنی کامیاب ہیں اور اگر تاریخی طور پر دیکھا جائے تو 5 سیاہ مسلمان بھی پارلیمانی دور میں فتح یاب ہوئے ہیں. اسے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ٹرمپ جو ایک عصبیت کو فروغ دے رہے تھے وہاں پر مسلمانوں پر غیر اعلانیہ پابندیاں جو تھیں آپ سمجھتے ہیں وہ خاتمہ ہوا لوگوں نے اس کو کنڈیم کیا اور مسلمان جو ہیں وہ جو ہے وہ پارلیمان تک پہنچے؟ کیا کہیں؟ ٹرمپ کے دور میں بھی 2 ریپبلکنز جو ہیں ایک جو ہے صومالیہ کی ہیں اور ایک فلسطین کی ہیں. ٹھیک ہے. ڈیموکریٹ وہ اس کی جو ہے کانگریس کی ممبر تھیں. امریکہ جو ہے ایک ڈائیورس کلچر کی ایک سوسائٹی ہے تو ادھر کوئی مسلمانوں کا الیکشن جیت جانا یا کوئی انڈین اب جو نائب صدر ہے وائس پریزیڈنٹ بائیڈن کے ساتھ وہ ادھر کی ہے ویسٹ انڈین اور یہ کیا نام ہے انڈیا کا اس کا جو ہے اوریجن ہے. تو ادھر اس چیز سے ماورا ہو کر جو ہے نا سیاست اور وہ چیزیں کی جاتی ہیں. ایک کمیونٹی سپورٹ کتنی اس میں آپ مددگار ثابت ہوئی ہوگی؟ کمیونٹی ادھر میرے خیال میں وہ ریلیجن اور کلر ریس ان چیزوں سے ابو سوچتی ہے. کچھ فیکٹر ہوتے ہیں کہ جیسے اس دفعہ بلیک کے جو ووٹ ہیں وہ ڈیموکریٹس کو چلے گئے جو موسٹلی پہلے ڈیوائیڈڈ ہوتے تھے.
ایشین کے ووٹ جو ہے وہ اس دفعہ بائیڈن کو گئے ہیں، کیونکہ جو امیگریشن کی جو پالیسیز ہے، تو مسئلہ آ جاتا ہے پالیسیز پہ. لیکن یہ خوش آئند بات ہے کہ امریکہ میں جو مسلم کمیونٹی ہے وہ ایک مین سٹریم پالیٹکس میں انوالو ہے اور کھل کے کام کر رہے ہیں. صرف خواتین ہی نہیں، جو مرد ہیں وہ بھی اس کیا نام ہے پالیٹکس کے اس میں پروسیس میں. ایون اس سے پہلے جو پریزیڈنٹ براک اوباما، ان کے نام میں براک حسین اوباما آتا تھا، یہ جب ٹرمپ آیا تو اس نے جو ہے نا اسلامی فوبیا کا کارڈ کھیلا. ٹھیک ہے، اور وہ کسی حد تک وہ جو ان کے نیشنلزم کے سینٹیمنٹ میں یہ بات شامل تھی، اور وہ اس الیکشن میں سکسیسفل بھی رہے. ہاں، لیکن ان 4 سالوں میں پھر عوام کو کچھ سمجھ آ گیا، اور اس دفعہ آپ دیکھیں تو جو بائیڈن ہے انہوں نے تاریخی ووٹ لیے ہیں، جو کہتے ہیں 120 سالہ جو ان کے الیکٹورل ہسٹری ہے اس میں کسی جو پریزیڈنشل ہسٹری کریٹ کر دی انہوں نے. صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی پالیسیز کے علاوہ ایٹیٹیوڈ بھی کاؤنٹ کرتا ہے اتنے بڑے لیول پر سیاست میں؟ دیکھیں ان کی کامیابی کے پیچھے ان کا یہی غیر روایتی سٹائل تھا، غیر روایتی سیاست ہی تھی. اور ناکامی کے پیچھے بھی ناکامی اس کو اس حد تک جتنی ہم ڈب کر رہے تھے نا، ناکامی ایکسپیکٹ کر رہے تھے، جتنا نیک ٹو نیک یہ مقابلہ ہوا ہے تو اتنے وہ کوئی ان پاپولر یا وہ اس طرح جا نہیں رہے. انہوں نے بہت پوری جو فلورائڈ کئی اسٹیٹ سویپ کی ہیں، 214 وہ الیکٹورل ووٹس ابھی بھی جو پینسلوینیا اور جو ایریزونا اور جن اسٹیٹس میں ابھی تک وہ چل رہی ہے، وہاں پہ پہلے جو ہے پچھلے 24 گھنٹے میں ان کی لیڈ تھی. جو اب پوسٹل بیلٹ سے نا وہ نیرو ہوتی گئی. پوسٹل بیلٹ کا یہ ہے کہ وہ ان کے کوئی 1 مہینہ پہلے سے شروع ہو گئے تھے بیلٹ. اس وقت ان کے خلاف پیک پہ تھی جو مہم اور لوگوں کے سینٹیمنٹ، لیکن بعد میں جو ٹرمپ نے بہت ریکور کیا. پولنگ ڈے پہ ٹرمپ جیتا ہے. اچھا، آپ ابھی بھی پھر امید ہیں کہ شاید اس کو کوئی چانس مل سکتا ہے؟ نہیں، چانس تو اب نہیں. اب وہ پوسٹل بیلٹ کی وجہ سے ان کی جو لیڈ ہے نا وہ بہت شرنک ہو گئی ہے، جہاں جب 5 اسٹیٹس میں. لیکن ٹرمپ ابھی چیلنج بھی کر سکتے ہیں، انہوں نے بہت سے اعلانات بھی کیے ہیں، وائٹ ہاؤس بھی نہیں چھوڑتے. اچھا ٹائم سوری ختم ہے. تھوڑا نیکسٹ ٹاپک کو کورونا پہ بات کر رہتے ہیں. متواتر کیسز بڑھ رہے ہیں، اموات بھی ہو رہی ہیں، عوام ابھی بھی بے فکر ہے. اب کیا کریں؟ عوام تو بے فکر ہے، ساتھ حکومت بھی بے فکر ہے. اب کل 5% پہ تھے کیسز اور اسلام آباد میں 7% پہ کیسز ہیں، جن میں ہمارے ایک جیو نیوز کے صحافی ارشد بھائی چودھری صاحب وینٹیلیٹر پہ چلے گئے ہیں. حالات بہت سنگین ہیں. یہ پچھلے جولائی کے لیول کے کیسز آ رہے ہیں. جولائی میں آپ کو یاد ہوگا کہ لاک ڈاؤن تھا، ٹھیک ہے، اور اس وقت ادھر لاک ڈاؤن کی بات ہی نہیں چل رہی. انہوں نے کہا جی وہ سکولوں میں سردیوں کی چھٹیاں بھی نہیں ہوگی، 9 نومبر کی چھٹی بھی نہیں ہوگی. اتنی لاپرواہی تو نہیں دکھانی چاہیے. اگر پاکستان میں پہلے کرونا میں کوئی کامیابی حاصل کی ہے تو اس میں لاک ڈاؤن کا کچھ کردار ہے.